ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کوئی نعمت عطا کرے تو انسان کو اس نعمت کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے، یعنی کہ اس نعمت کے بدلے میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو یہ بھی شکر کی قسم ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شکر ہے کہ تم سمجھو کہ میں اس چیز کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے نفس کو اللہ کا شکر ادا کرنے سے عاجز سمجھو تو سمجھو یہ بھی شکر ہے کہ میں تو شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ اور واقعی بات یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کو اگر دیکھا جائے تو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے لفظ جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گے، تہی دامن سمجھتا ہے، نہ میں الفاظ کے ذریعے، نہ میں افعال کے ذریعے، نہ میں اعمال کے ذریعے، نہ میں عبادات کے ذریعے، کسی ذریعے سے نہیں میں اپنے رب کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا۔ تہی دامنی محسوس کرتا ہے انسان۔ جب انسان کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ وہ تہی دامنی محسوس کرے تو یہ بھی شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ انسان محسوس کرے کہ نہیں، میں تو کیسے ادا کروں۔ دیکھیں، سانس کا آنا جانا ہی اور خاص طور پہ جو یہ وبا کرونا کا ہوا معاملہ، کتنی بڑی ہمیں احساس ہوا کہ کتنی آسانی سے، سہل طریقے سے سانس کا آنا اور جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کا دیکھنا تو بہت دور کی بات، آنکھ کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پلکیں عطا کی ہیں اور جو ان کے مسل آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں پڑ رہی کہ آنکھ کھولنی ہے تو میں اپنے آنکھ کو پکڑ کے اٹھاؤں گا تو آنکھ کھلے گی، میرے ریفلیکسز خود ہی کام کر رہے ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ میں بات کر رہا ہوں تو میرے منہ میں جو سلائیوا ہے اس کی ایک خاص مقدار موجود ہے، اگر وہ کم ہو جائے میرا منہ خشک ہو جائے گا، میں بات نہیں کر سکوں گا۔ میرے زبان میں ٹیسٹ برڈز اللہ نے بنائے ہیں کہ صرف میں کوئی چیز کھاؤں گا نہیں، اس کی لذت بھی محسوس کروں گا، اس کا ذائقہ بھی محسوس کروں گا۔ اللہ کتنے کریم ہیں۔ تو انسان تو اپنے آپ کو تہی دامن سمجھتا ہے کہ یا اللہ میں کس نعمت کا۔ پھر انسان کہہ اٹھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اکبر، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو پھر جھٹلاؤ گے۔ نعمتیں تو ایسی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ رسول، وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ چپٹ کے رو رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تو نے جو مجھ پہ نعمتیں عطا کی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ تو نے ہم پہ نعمتیں نچھاور کیں، جو ہمیں نعمتیں دیں، اللہ میں عاجز سمجھتا ہوں، میں کیسے اس کا شکر ادا کروں۔ میں تو شکر ہی نہیں ادا کر سکا ساری زندگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ تیری نعمتیں تو ایسی ہیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا نعمتوں سے نہیں نوازا تھا، اقتدار، جاہ و اقتدار عطا کیا، خوبصورت آواز عطا کی، حتیٰ کہ پہاڑ جھوم پڑتے تھے جب وہ تورات کو پڑھتے تھے تو پہاڑ جھومنے لگتے تھے، لحن داؤدی۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تیری نعمت اتنی بڑی ہے تو میں شکر کیسے ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی آئی، اے داؤد یہی تو شکر ہے، یہی تو شکر ہے کہ تجھے یہ خیال آ گیا کہ میں کیسے شکر ادا کروں، یہ تو نعمت ہی اتنی بڑی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی کا ایک اور قول ہے جس پہ وہ فرماتے ہیں کہ الشکر اللہ ترا نفسک
اہلا للنعمہ، شکر یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اس نعمت کے اہل نہ سمجھ، تو اپنے نفس کو اس نعمت کے اہل نہ سمجھ، یہ شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی ادارے کا چوکیدار ہو، ادارے کا مالک آئے اور اس کو آئے کہا کہ آج سے تو جنرل مینیجر ہے اس ادارے کا، مجھے بتائیں پھر وہ تو سارا دن بیٹھ کے اپنے دفتر میں تو روتا ہی رہے گا، وہ اسی بات پہ روتا رہے گا، میں تو اس قابل ہی نہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میری تو حیثیت ہی نہیں تھی اس مقام کی، میری تو حیثیت ہی نہیں تھی اس نعمت کی، میری تو حیثیت ہی نہیں تھی اس جاب کی، میری تو دروازے پہ جو جاب تھی اس کی بھی حیثیت نہیں تھی، چہ جائے کہ میری یہ حیثیت پہ آپ نے بٹھا دیا، تو پھر مجھے بتائیں وہ اپنے مالک کا کیسے شکر ادا کرے گا؟ وہ کیا ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہوگا؟ وہ پھر ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہوگا، وہ کیا پھر راتوں کو سو جائے گا؟ وہ پھر راتوں کو سو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے آتا ہے حدیث میں، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ام المومنین، آپ ہمیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سی بات ہی سنائیں، عجیب احوال کوئی وہ بتائیں۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگی، تم کون کون سی بات سنو گے؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام احوال ہی عجیب ہوا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایک رات ایک واقعہ پھر سناتی ہیں اور سناتے ہوئے رو پڑتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے حجرے میں تشریف لائے، آ کے میرے ساتھ لیٹ گئے، اور فرماتی ہیں کتنی قربت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر میرے جسم کے ساتھ مس ہوا، اور پھر اٹھ کے بیٹھ گئے وہ، اور کہنے لگے عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے رب کی بندگی نہ کر لوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گو کہ دنیا و مافیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی قربت سے بڑی بات میرے لیے خوشی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن میں آپ کو اس چیز سے کیسے روک سکتی ہوں؟ تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی بہت اچھی طرح وضو کیا، زیادہ پانی بہایا، اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آنسوؤں کا سیلاب نکل اٹھا، اور فرماتی ہیں کہ اتنا زار و قطار رونے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے بھر گئی، بلکہ سینہ مبارک کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو مبارک تھے وہ گر رہے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ لمبا قیام کر روتے ہوئے ایک لمبے قیام کے بعد ایک رکوع کیا، پھر اس میں روتے رہے، سجدہ کیا، سجدے میں روتے رہے۔ وہ فرماتی ہیں یہ کیفیت ساری رات رہی کہ کبھی قیام میں رو رہے ہیں، کبھی رکوع میں رو رہے ہیں، کبھی سجود میں رو رہے ہیں، اور فجر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے لیے بلانے کے لیے تشریف لے آئے کہ یا رسول اللہ فجر کا وقت ہو گیا۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی معصیت سے پاک کر دیا، آپ کے لیے تو جنت ہے، تو آپ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ فرماتی ہیں آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھ پہ جو رب نے اتنی نعمتیں کر دیں، کہ مجھے جنت کی کنجیاں تھما دیں، مجھے کائنات کی کنجیاں تھما دیں، تو کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا عبدا شکورا۔ اور پھر فرماتی ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، بے شک سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی کشتی میں جب وہ بہتی ہے اور لوگوں کو نفع دیتی ہے، بے شک وہ رحمت کے بادل جب برستے ہیں زمین پر اور زندگی دیتے ہیں زمین میں، اور بے شک جب یہ مخلوق زمین کے اوپر چلتی اور نفع پاتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی. یعنی عقل مند اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. تو ناظرین یہ تو کائنات ہے، عالم کبیر ہے. عالم صغیر تو یہ بھی ہے ایک بیٹھا، آپ کا اپنا ایک عالم ہے. اگر آپ اس عالم پہ ہی غور کر لیں، آپ اس عالم کو ہی دیکھ لیں، تو آپ اپنے نفس کو عاجز پائیں گے اللہ کا شکر کرتے ہوئے. آپ یہ سوچیں گے ہاں میں اگر ساری رات ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا رہوں تو بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں اگر ساری رات ساری زندگی اپنی جبین سجدے میں رکھوں میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ مجھے رب نے کیا نہیں چیزوں سے نوازا، مجھے رب نے کیا نہیں چیزیں دی. شیطان ہے نا ورغلاتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ چیز نہیں تمہیں دی. انسان اگر اپنی سوچ رکھتا ہو تو اسے سمجھ آ جاتی نہیں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے. شیطان کیا کر لی، شکر تو وہ کرے نا جن کے پاس نوکری ہے، تیرے پاس تو نوکری کوئی نہیں. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ کہ وہ گھر سے نکلے مسجد کے لیے کہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں جوتی نہیں رہی. اتنی غربت کا عالم یہ ہو گیا کہ اب پہننے کے لیے پاؤں میں جوتی بھی نہیں. اس حال میں نکلے گھر سے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. دوڑتے ہوئے گئے مسجد میں. اب شکوے والی نماز نہیں تھی، اب شکر کے سجدے تھے. اے رب تیرا شکر، تو نے مجھے پاؤں دیے. عارفین کہتے ہیں وہ مقام جس مقام کو تم مقام شکوہ سمجھتے ہو، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو وہ مقام شکر ہوتا ہے بندے. جس مقام پہ تم کھڑے ہو کے سمجھتے ہو نا کہ یہ تو شکوہ کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر کہ بھی نوکری نہیں چلی گئی، او جی مجھے دیا ہی کیا ہے رب نے، اور مصیبتیں آ گئیں جی، فلانا آ گیا جی، فلانا آ گیا جی، گھر میں تو یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، بچے پڑھائی میں پیچھے رہ گئے، دیکھو میرے کزن آگے نکل گئے، فلانا، ساری مصیبتیں میرے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ تو رو کے شکر ادا کرو. عارفین کہتے ہیں جو مقام شکوہ ہے وہی مقام شکر ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دفعہ ایسے جلال میں آ گئے. کیوں جلال میں آئے؟ کہ وہ ایک بندہ تھا جو معذور تھا اور بیٹھ نہیں سکتا تھا اور نابینا تھا. تو اس نے کہا کہ کس بات کا شکر ادا کریں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ کیا یہ آسانی سے پیشاب نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. کیا یہ آسانی سے پیشاب نہیں کر سکتا؟ اس کا شکر ادا کریں. یقین کریں ایک گلاس پانی جو ہے اس کا جزو بدن ہو جانا اور پھر اس جسم سے خارج ہو جانا، اس پہ اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو اور کیا ہے. اب پتہ چلتا ہے نا. ان سے پوچھیں جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں، جن کو 3 دفعہ ہفتے میں 4 دفعہ ڈائلسس کرانا پڑتا ہے، تو بندہ صرف پانی پینے اور اس کا پیشاب خارج کرنے پہ ہی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے گا. جو ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس کے پاس ایک اللہ کا درویش اس کے آیا
اس کی دربار میں، تو بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ انعامات دیے، تو اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ بادشاہ کو اس پہ غصہ آ گیا کہ بادشاہ کو انعام دے رہا تو نہیں، کہ تم نے میرے تحفے میں۔ تو آگے سے درویش کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا جو یہ پانی کا گلاس ہے اگر آپ یہ نہ پی سکیں تو آپ اس کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، سوال کچھ ایسا تھا، سوچنے لگ پڑا کہ یہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ درویش کہنے لگا چلیں یہ تو ہو گیا، پی لیا آپ نے، اب وہ خارج نہ ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر خارج نہ ہو، پیٹ پھول جائے، موت آ جائے گی۔ اگر جسم سے مادے خارج نہ ہو، پسینہ نہ آئے، مسام بند ہو جائیں، کیا ہوگا؟ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں آدھی سلطنت دے دوں گا اس کام کے لیے۔ تو درویش کہنے لگا کہ آپ مجھے کس چیز کی لالچ دیتے ہو؟ آپ کی تو اپنی سلطنت ایک گلاس پانی ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے آگے آپ کی سلطنت کیا ہے؟ اسی لیے حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمہ۔ وہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ تم ہمیشہ اس نعمت کے دینے والے کو دیکھو، نعمت کو نہ دیکھو کہ نعمت دی کس نے مجھے۔ تمہیں یہ ادراک ہو جائے کہ نعمت کس نے دی ہے تو تم پھر نعمت کا صحیح شکر ادا کرنے لگ پڑو گے۔ دیکھیں نا، کسی بھی چیز کی قیمت اس کے دینے والے سے لگتی ہے کہ مجھے کس نے اعزاز بخشا ہے۔ کوئی سوونیر ہے، کوئی میڈل ہے، اگر کوئی میڈل کوئی چھوٹی سی آرگنائزیشن آپ کو دے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی۔ وہی میڈل اگر آپ کو کوئی قومی سطح کی کوئی آرگنائزیشن دے دے، آپ کہیں کیا بات ہے۔ وہی میڈل آپ کو کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن دے دے، میڈل وہی ہو، تو کیا اس کی قیمت بڑھتی نہیں جائے گی؟ اسی طرح کوئی ایک فقیر آپ سے ہاتھ ملائے، ایک ملازم آپ سے ہاتھ ملائے، ایک جی ایم آپ سے ہاتھ ملائے، ایک بادشاہ آپ سے ہاتھ ملائے، تو آپ مجھے بتائیں، ملانا تو سب کا ہاتھ ہی ہے۔ اس نے بھی آپ کے ساتھ اتنا اکرام کیا کہ آپ کو ہاتھ ملایا، لیکن جو بادشاہ کا ہاتھ ملانا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب انسان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو اس نعمت کی قدر اور قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نعمت کو پتہ ہے یہ جو نوکری ہے مجھے اس شخص نے نہیں دی، یہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ بندہ اور اس شکر کے اندر چلتا جاتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے خدا نہیں بناتا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جس خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے، ہاں یہ چیز مجھے اللہ نے دی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے دے، اس کی چیز ہر قدرت میں ہر چیز ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اس بات سے نہیں ڈرتا۔ عموماً کیا ہوتا ہے جی کہ ہاں اگر میں نے نماز کے لیے کہا تو ہو سکتا ہے میرا مینیجر ناراض ہو جائے تو کہیں جاب سے نہ چھٹی کرا دے۔ بندہ کہتا ہے یہ ناراض ہوتا تو ہو جائے، جس مالک نے یہ نوکری دی وہ اگلی دے دے گا۔ اللہ اس شکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر نوکری عطا کرتے ہیں۔ میں خود اپنی ذات میں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کمپیوٹرز میں انہوں نے ماسٹرز کیا، اس کے بعد جاب وغیرہ کے لیے کینیڈا میں سیٹل ہو گئے، اور شروع کے دنوں میں انہیں جاب جو تھی کال سینٹر میں ملی، اور کال سینٹر میں جاب تھی کہ وہ ظاہر کالز کرتے تھے، سیلز کالز کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ اورینٹڈ جابز ہوتی ہیں، اگر آپ ٹارگٹ میٹ نہ کر سکیں تو جاب سے فائر کر دیتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی بندہ فائر ہو جانا، یہ بھی ڈر لگا رہنا، پتہ نہیں نوکری رہتی کہ نہیں رہتی۔ ایک چیز جو تھی ان کی کہ وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے تھے وہ صاحب۔ ہم نے انہیں کالج کے دنوں سے، یونیورسٹی کے دنوں سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے تب اپنی مینجمنٹ سے بات کی کہ بھئی میں نے درمیان میں نمازیں آ جاتی ہیں تو مجھے اس کی بریک چاہیے، تو انہوں نے کہا جی کہ اتنی لمبی بریکس تو نہیں ہم دے سکتے، تو آپ کا اس طرح ہے کہ ہم آپ کی ویجز میں سے یہ کاٹ لیا کریں گے، آورز ڈیڈکٹ کر دیا کریں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کر لیں ایسے۔ کیا سودا کیا؟ اللہ سے سودا کیا انہوں نے، اللہ سے سودا کیا، کیونکہ وہ جو نعمت اللہ نے دی ہوئی تھی وہ نوکری، انہیں پتہ تھا یہ اللہ نے دی ہے، اگر میں نے اللہ کی بندگی نہ کی تو میں نے تو اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد اسی آرگنائزیشن میں بہت ہی اچھی جاب آئی، جو انہوں نے اپلائی کی تو انہیں کو وہ جاب وہ آفر کر دی۔ بلکہ وہ مجھے یہ قصہ سناتے ہوئے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھو میں اب پچھلی جاب سے 3 گنا زیادہ سیلری لے رہا ہوں، اور کہتے کہاں میں یہ ڈرتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کل فارغ ہوئے پرسوں فارغ ہوئے، لیکن ایک دل میں خیال تھا جس نے دی ہے مالک نے وہ اور دے دے گا، اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، اللہ کا تو شکر کرنا ہے۔ ہاں شکر کیسے کریں؟ شکر کیسے کریں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثرت عطا کی، حوض کوثر سے نوازا، کثرت امت سے نوازا، اور بڑی نعمتیں ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ کوثر میں آ جاتی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کریں، قربانی دیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی جو ہے بے نام ہو جائے گا۔ تو جناب شکر کیا ہے؟ اپنے رب کی بندگی میں کھڑے ہو جانا، اپنے رب کے لیے قربانی کرنا۔ ایک تو قربانی ہم جانوروں کی کرتے ہیں، اور ایک مجازی معنی اس کا یہ لیتے ہیں صوفیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دینا، کہ نہیں میرے رب کو نہیں پسند آئے گی یہ چیز، تجھے چاہے جتنی مرضی پسند ہو، نہیں میرے رب کو نہیں پسند آئے گی، چھوڑ دے اس کو۔ نہیں میرے رب کے حکم کے خلاف ہے، موسیقی مجھے بڑی پسند ہے، نہیں میرے رب کو نہیں پسند، چھوڑ دے اس کو، دے دے قربانی، اور کھڑا ہو جا اپنے رب کی بندگی کے لیے، اپنے رب کی بندگی کر۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نصرت عطا کی، ہم نے آپ کو فتح عطا کی، اور فتح عطا کی تو کیا ہوا؟ لوگ جو ہے جوک در جوک اب جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تسبیح کریں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم نے آپ کو نصرت عطا کر دی، آپ کو فتح کر دے دی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اب جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور کیا کریں؟ واستغفر، استغفار کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 70 دفعہ دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے
توبہ استغفار فرماتے تھے. وہ تو معصیت سے پاک تھے. امت کے لیے ایک پیغام ہی کم از کم امت کے لیے پیغام کہ جو ہم گناہوں میں لتھڑے ہیں, گناہوں میں پوری طرح, تو ہم اللہ سے کتنی توبہ کریں. یعنی اللہ کا شکر کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی نہ کر, اپنی خواہشات کو ختم کر دے, اپنی خواہشات کو چھوڑ دے, اللہ کی مرضی کے مطابق کر لے. نمبر 1. نمبر 2 نیکی کی طرف چل پڑ, نمازیں ادا کر, اللہ کی بندگی میں کھڑا ہو جا. اور نمبر 3 اپنے گناہوں پہ نادم ہو, اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے رب سے معافی مانگ. یہ تمام ہی اللہ کے شکر ہے. اور اپنے آپ کو عاجز سمجھ کہ میں تیرا شکر کرنے والا ہی نہیں. کیسے؟ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے اسماعیل میرے ٹھیک ایک نظم ہوا کرتی تھی, میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا, ہو شکر پھر کیسے ادا, تو نے مجھے سب کچھ دیا. میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا, ہو شکر پھر کیسے ادا. انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.